بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. ونادى اصحاب الجنت، اور آواز دیں گے جنت والے، اصحاب النار، آگ والوں کو، دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا، کہ یقیناً ہم نے پایا ہے، ما وعدنا ربنا، جس کا ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا، حقا، سچا، فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پایا ہے، ما وعد ربکم، جو وعدہ کیا تمہارے پروردگار نے تم سے، حقا، سچا، قالوا، وہ کہیں گے، نعم، ہاں، فأذن مؤذن، پس اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ، یہ کہ اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین، ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے تھے اس میں ٹیڑھا پن، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت کے ساتھ، کافرون، انکار کرنے والے تھے، وَبَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان، حجابٌ، ایک پردہ ہوگا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور بلندی پر، رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی نشانی سے، ونادوا، اور وہ آواز دیں گے، اصحاب الجنت، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، لم يدخلوها، وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، لیکن وہ جنت میں داخلے کی امید رکھتے ہوں گے، وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھیری جائیں گی، ابصارہم، ان لوگوں کی نگاہیں، تلقاء اصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف، قالوا، تو وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، تو نہ بنا ہمیں، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں 2 گروہوں کا بیان تھا، ایک وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، فرمایا نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کا جنت میں داخلہ یوں ناممکن ہے جس طرح کہ سوئی کے ناکے سے، سوراخ سے اونٹ کا گزر جانا، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا اور اڑنا ہوگا، یہ ظالم ہیں اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور نیکی کرتے رہے، اسی حالت میں ان کی موت آ گئی، یہ جنت والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور وہاں ان کے دلوں میں جتنا کھوٹ ہے، کینہ ہے، اس کو نکال دیا جائے گا، اور جنت میں داخلے کے بعد وہ اللہ کی تعریفات بیان کریں گے، جس کا ذکر پہلے گزرا۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت اور جہنم والوں کے مکالمے کو بیان فرمایا، آپس میں بات چیت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنت والے آواز دیں گے، پکاریں گے، اصحاب النار، دوزخیوں کو، جہنمیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ یقیناً جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا
اس کو ہم نے سچا پایا ہے۔ ایمان لاؤ گے، نیکی کرو گے، تمہاری موت قبر اچھی ہوگی، معاشر حتیٰ کہ ہمیشہ کی جنت تمہاری اچھی ہوگی۔ ہم نے وہ وعدہ سچا پایا ہے، چنانچہ ہم جنت میں آ چکے ہیں۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ، سوالیہ انداز سے وہ پوچھیں گے کیا تم نے بھی پایا ہے؟ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ، جو وعدہ کیا تمہارے پروردگار نے تم سے، حقا سچا۔ ایمان نہ لاؤ گے، نیکی نہ کرو گے، تمہاری دنیا آخرت خراب ہو جائے گی، تم نے اس کو سچا پایا ہے۔ بس وہ اتنا ہی جواب دے سکیں گے، قالو، جہنمی جواب میں کہیں گے، نعم، ہاں، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے، ہم ناکام ہو گئے۔ اتنی بات کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا، مراد اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے یوں کہے گا، بینہم، ان سب کے درمیان۔ یہ آواز جنتیوں کو بھی آئے گی، جہنمیوں کی بھی آئے گی۔ کیا؟ اللعنت اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، علی الظالمین، ظالموں کے لیے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کی پٹکار ہے۔ سب سے بڑا ظالم کافر ہے، والکافرون هم الظالمون، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، اس کے بعد ہر گناہ کبیرہ وہ ظلم ہے۔ یہاں خصوصاً مراد ہے کفر و شرک۔ کون سے ظالم؟ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، الذین یصدون، جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، مراد قرآنی راستہ ہے، حضور کا راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے، وَيَبْغُونَهَا، اور اس راستے میں، قرآنی راستے میں، اسلام کے راستے میں وہ تلاش کرتے ہیں عوجا، ٹیڑھا پن۔ جی ٹھیک ہے، آج مسلمان بھی بیٹھ کے بڑے آرام سکون کے ساتھ، سردیوں میں ہیٹر کے سامنے، گرمیوں میں اے سی کے سامنے، بہترین صوفوں کے اوپر وہ اس چیز پہ بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، اسلام بہت اچھا ہے جی، لیکن اس کی سزائیں بڑی خطرناک ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام بہت اچھا ہے لیکن پردے کا حکم یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام بہت اچھا ہے جی، لیکن مرد 4 شادی کرتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اسلام بہت اچھا ہے لیکن اس میں جہاد کا حکم، قتال فی سبیل اللہ کا حکم نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام بہت اچھا ہے لیکن اس میں یہ خرابی، الیاذ باللہ، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ حکم یوں ہونا چاہیے تھا، یوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس پہ دلائل کے انبار دیتا ہے، عقلی دلائل، الیاذ باللہ۔ ایسے ہی لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، ایک تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، حقیقت میں اس میں ٹیڑھا پن نہیں۔ بارش نازل ہوتی ہے، باغ میں بھی بارش نازل ہوتی ہے، ڈھیر پر بھی۔ پانی ایک جیسا ہوتا ہے جو آسمان سے آتا ہے، ماء طہورا، اس کو اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ پانی ہوتا ہے، خود بھی پاک ہے، دوسرے کو پاک کرتا ہے۔ لیکن جب وہ بارش کسی باغ پہ نازل ہوتی ہے، وہاں سے خوشبوئیں نکلتی ہیں۔ وہی والی بارش اگر ڈھیر پہ آتی ہے تو وہاں سے بو اٹھتی ہے۔ بارش کا قصور نہیں، وہ زمین کا قصور ہے، اللہ کے احکامات کا قصور نہیں، بالکل یہ درست ہیں، لیکن ہماری عقلوں کا فطور ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول کے فرمان کو اپنی مرضی کے مطابق سیدھا کریں اور اس کا وہ مفہوم بیان کریں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، یا ہمارے ہاں پسندیدہ ہے، یا وہ ہمارے آقا جن کے ہم ڈالر کھا رہے ہیں، جن کے روپے پیسے کھا رہے ہیں، جن کے ٹکڑوں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو ہم خوش کر سکیں اور اس کی ایسی تعبیر نکالیں۔ تو یقیناً ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسی باتوں کو سننا بھی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات انسان کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن صحبت کا اثر پھر رنگ دکھاتا ہے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بعض کا تربیت اچھی نہیں ہوتی لیکن اللہ کسی خوش نصیب کو اچھی صحبت عطا فرما دیتے ہیں، اس صحبت کی وجہ سے اللہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بہترین انسان بن جاتا ہے۔ بہرحال فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، وہ آخرت پر انکار کرنے والے تھے۔ یہاں ایک اہم ضروری بات کہ ان کا مکالمہ ہوگا۔ جنت تو بہت بڑی ہے، جہنم بھی بہت بڑی ہے۔ یہ جنتی یہاں اپنی جنت میں ہے، جہنمی اپنی جہنم میں ہے، یہ بات کریں گے تو پہنچے گی کیسے؟ یقیناً پہلے زمانوں میں ایک فتنہ برپا کیا جاتا تھا، دیکھو جی کیسی عقل کی ناممکن باتیں، عقل کے خلاف باتیں، محال باتیں جو ہیں الیاذ باللہ قرآن میں موجود۔ اس زمانے میں میرا خیال ہے عقلی دلائل دینے کے بجائے اس زمانے میں جو انسان نے تھوڑی ترقی کی ہے، انسان اگر اسی کو دیکھ لے اسی سے سمجھ جاتا ہے۔ ایک آدمی وہ دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اس کی بات کو سنا بھی جا سکتا ہے۔ اگر انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے کیا اللہ کے لیے ممکن نہیں؟ یقیناً ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں۔ بلکہ سورہ صافات میں پڑھیے، قال قائل منہم انی کان لی قرین، ایک جنتی جنت میں چلا جائے گا،
اس کو خیال آئے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا کافر، اس سے میرا کوئی تعلق تھا، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، وہ مجھے کہا کرتا تھا کیا تو تصدیق کرتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی؟ تو میں اس کے بارے میں سوچ رکھتا ہوں، اس کا پتہ نہیں انجام کیا ہوا ہوگا۔ ایک دم سے اللہ کا فرشتہ فرمائے گا کہ کیا آپ اس کا ٹھکانہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو چنانچہ اس کو یہ قوت دی، اپنی جنت میں بیٹھے، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، یہ سورہ صافات ہے 23واں پارہ۔ وہ جھانک کر دیکھے گا تو اس کو جہنم کے وہ گہرائیوں میں پائے گا۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہاں اس سے مکالمہ کرے گا، کہے گا الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تجھ سے دور کر دیا۔ اگر میں تیری بات سن لیتا، تو کہا کرتا تھا قیامت نہیں، حساب نہیں، کتاب نہیں، جنت نہیں، جہنم نہیں، تو یقیناً میں ناکام ہو جاتا۔ اللہ کا فضل ہوا، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ وہاں ہوتا۔ تو یہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بدر کے موقع پر بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، جو بڑے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ آئے تھے، سرداران تھے مکہ المکرمہ کے، ساری کی ساری کافروں کے اوپر کی ملائی ساری کی ساری گھسیٹ کر ایک ایک کو، ایک کنواں تھا ویران، اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضور اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور ان سے خطاب کیا، یہی والی آیت کریمہ کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ہم نے تو اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا ہے، تم نے پایا ہے؟ جو تم کہا کرتے تھے ہم جیتیں گے، جیت ہماری ہوگی۔ تو حضرت سیدنا عمر پاس تھے، انہوں نے عرض کیا حضور ما تکلم اجسادا لا ارواح لها، آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن کے اندر روحیں نہیں ہیں، یہ سن نہیں سکتے۔ حضور نے قسم اٹھائی، والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع منہم لما اقول ولکنہم لا یجیبون، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ تم سے بہتر سننے والے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، تم سے بہتر سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ وعدے، دنیا کی بہت ساری چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں مشاہدے میں ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں، زمین بنجر ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، کچھ بھی موجود نہیں، لیکن وہاں سے ہریالیاں نکلتی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ابھی سارے پتے گر چکے ہیں، درخت ویران ہو چکے ہیں، کچھ عرصے بعد ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے حکم سے دوبارہ ہریالیاں، پھل پھول میوے اناج سب نکل آئے گا۔ اس پہ میرا آپ کا یقین ہے، مشاہدے کا یقین۔ ایک ہے غیب کا یقین، مرنے کے بعد ہم نے زمین سے اٹھنا ہے، قیامت ہے، پھر ساری گھاٹیاں، اس پہ میرا آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ ہمارے پروردگار نے ہمیں کہا ہے ان آیات کریمہ میں یہی ہے، یہ وعدے پورے ہو کے رہیں گے، یقیناً پورے ہوں گے۔ تو بہرحال جنتی کامیاب ہوں گے، جہنمی ناکام ہوں گے۔ ایک تیسرا گروہ ہے جس کا ذکر اللہ نے آخری 2 آیات کریمہ میں کی ہے، ارشاد ہے وَبَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں حجابٌ، ایک پردہ ہوگا۔ حجاب باریک پردہ نہ سمجھیے کہ جس طرح چھوٹا پردہ، اس کو بھی حجاب کہا جاتا ہے، موٹا پردہ، بہت موٹا پردہ، اس کو بھی حجاب ہی کہا جاتا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر، اعراف کا معنی، عرف کا معنی بلندی، چوٹی، اونچا مقام۔ رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ لوگ پہچانتے ہوں گے، کلن، سب کو، جنتیوں کو، جہنمیوں کو، سب کو پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے۔ جنتیوں کے چہرے خوبصورت، روشن، چمکدار، جہنمیوں کے چہرے کالے، سیاہی چڑھے ہوئے، انتہائی بد شکل، بدحال۔ ونادوا، وہ پکاریں گے، آواز دیں گے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، پہلے ان سے بات کریں گے، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہاں یوں نہیں آیا السلام علیکم، علماء فرماتے ہیں مسنون یہ ہے کہ یوں کہا جائے السلام علیکم۔ کوئی کسی بھی زبان والا سلام کرے گا تو کس طرح کہے گا؟ الف لام کے ساتھ، السلام علیکم۔ عام طور پر ہمارا سلام دیسی ہے، سلام علیکم جی، سلام علیکم جی، عین بھی گیا، الف لام بھی گیا، سلام علیکم جی، یہ ان کو کا سلام ہے، یہ غلط جملہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ ہے السلام علیکم،
خصوصی اللہ کی تم پر سلامتیاں ہوں، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اس کی برکتیں۔ بعض تو بالکل بھی سلام علیکم، سلام علیکم، سام موت کو کہتے ہیں، سام موت کو کہتے ہیں، یہ بھی غلط۔ السلام علیکم، مرنے کے بعد سلام علیکم، اللہ بھی فرمائیں گے سلام علیکم، فرشتے بھی ملیں گے وہ بھی کہیں گے سلام علیکم۔ آخرت کا سلام یہی ہے، دنیا میں ہم السلام علیکم کہیں گے، یہی سنت ہے۔ وہ کہیں گے تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں۔ لم یدخلوہا، وہ اعراف والے داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں، لیکن وہم یطمعون، وہ امید رکھتے ہوں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھیری جائیں گی ابصارہم، ان کی آنکھیں، تلقاء اصحاب النار، دوزخیوں کی جانب، ان کو دیکھیں گے، ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے یہ دوزخی ہیں۔ قالوا، وہ عرض کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ بنا۔ یہ اعراف والے کون ہیں؟ یا اعراف کیا ہے؟ یہاں اس کو حجاب کہا گیا ہے، اعراف کہا گیا ہے، اور سورہ حدید میں اس کو سور کہا گیا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ منافقین بھی ہوں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے، کیونکہ دنیا میں ساتھ تھے، نماز ساتھ ہے، روزہ ساتھ ہے، جہاد ساتھ ہے، باقی کام بہت سارے کرتے تھے ہمارے ساتھ، لیکن اندر سے مومن نہیں، ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اندھیری چھا جائے گی، ایمان والے اپنے نور، جو ایمان ہے، نور ایمان ہے، نور عمل ہے، اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ ان کا بھی کچھ نور ہوگا، اس روشنی میں آگے جائیں گے، لیکن ایک دم سے بیچ میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، اس کو وہاں سور کہا گیا، سور۔ ایک طرف عذاب ہوگا، دوسری طرف اللہ کی رحمتیں ہوں گی، لیکن اس سور کا، اس جو دیوار ہوگی یا فصیل یا حساب یا جو بھی کہیں اعراف، اس کا بڑا دروازہ بھی ہوگا۔ وہ کہیں گے جی ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو، ہمیں بھی نور دو۔ ایمان والے کہیں گے پیچھے جاؤ، دنیا میں نور یہاں سے نہیں ملتا، یہ تو دنیا والا نور ہے۔ چنانچہ وہ ناکام ہوں گے کافروں کے ساتھ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کو جہنم سے سب کے نچلے طبقے میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ تو نیچے کی صورتحال ہے۔ اس سور یا اس اعراف یا اس حجاب کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ علماء نے مختلف تفسیریں اس کی بیان فرمائیں۔ بعضوں نے کہا ہے یہ مشرکین کافرین کے وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کو اللہ درمیان میں رکھیں گے، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ بعضوں نے کہا یہ فطرت کے زمانے کے لوگ ہیں، نبیوں، ایک نبی آئے، دوسرے نبی آئے، بیچ کا کوئی نبی نہیں آیا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آیا، کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں گیا، ان کو خبر ہی کچھ نہ تھی، ان تک حق بات پہنچی نہیں تھی، تو ان کو اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گی۔ عام ضروری تفسیر جو عام طور پر بیان کی گئی، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گے مومن، کیونکہ نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، جیسا تفسیر پہلے بیان ہوئی ہے، نیکی اور بدی سب برابر ہو گیا۔ نیکیاں زیادہ نہیں ہے کہ جنت میں جا سکتے، بدیاں بھی زیادہ نہیں کہ جہنم میں سزا ہوتی، بس بالکل برابری کی سطح پہ ان کی نیکیاں بدیاں برابر ہوگی، یہ اعراف پر موجود ہوں گے۔ یقیناً اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، جس طرح ان آیات کریمہ میں ہم نے پڑھا۔ تو یہ اعراف والے خطاب کریں گے اور اس انداز سے وہ کہیں گے کہ تمہاری اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوں، اللہ کی مہربانیاں ہوں، اور جہنمیوں سے بھی خطاب کریں گے۔ اگلی آیات کریمہ میں اس کی بھی تفسیر ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری نیکیاں زیادہ، جنت میں سب کچھ مل جائے گا، لیکن ایک چیز کا افسوس رہے گا، وہ افسوس یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ایک چیز کا افسوس حضور نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو گھڑی اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی، اطاعت کے بغیر، اس پہ افسوس یقیناً ہوگا۔ یعنی سب کچھ ہونے کے بعد بھی پھر ایک افسوس ضرور ہوگا، میں مزید کوشش کرتا، میں مزید اوپر جاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکی کریں تاکہ ہماری نیکیاں زیادہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔